السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ علت پر بحث میں کرنا چاہتا ہوں۔ دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ، آج لاہور جامعہ رحمانیہ میں اسی موضوع پر لیکچر تھا۔ میں نے کافی زیادہ محنت کر کے پورا ڈیٹا تیار کیا، لیکچر تیار کیا، تو رات انتظامیہ نے مجھے میسج کر دیا کہ اور بھی کئی ایک شیوخ کافی زیادہ ہمارے بھی پڑھے ہیں، اس لیے آپ کے 6 لیکچر ہو گئے ہیں، مزید کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، 6 کا موقع دے دیا۔ بہرحال جو شروع میں بات کی تھی وہ 9 لیکچر تھے، میں نے اگلے بھی 3 لیکچر تیار کیے تھے۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، جو بندہ بات کرے وہ پراپر صحیح ہونی چاہیے، اس کے مطابق کام ہونا چاہیے۔ بہرحال تو یہ میں نے جو لیکچر تیار کیا ہے اتنی محنت کر کے، تو اس کا بھی من وجہ مرسل کے ساتھ تعلق ہے، اس کی بھی من وجہ مرسل کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ پہلی بات۔ ہاں، دوسری بات یہ ہے، یہ جو ہم نے مفصل کتاب شائع کی تقریباً 300 صفحے کی علل الحدیث کے اصول و ضوابط، کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا اس کا آپ خلاصہ ایک بطور ابتدائی قاعدہ بھی تیار کریں۔ تو اس لیکچر کی تیاری کے بہانے یہ الحمدللہ علل الحدیث کا ابتدائی قاعدہ بھی تیار ہو گیا ہے۔ جیسے ہم نے جرح و تعدیل کا ابتدائی قاعدہ شائع کیا ہے، اسی طرح علل الحدیث کا ابتدائی قاعدہ، اس میں انتہائی بنیادی باتوں کو ہم نے جمع کر دیا ہے، مثالوں سے گریز کیا ہے، لمبی چوڑی بحثوں سے گریز کیا ہے، لمبے چوڑے حوالوں سے ہم نے گریز کیا ہے، اور ایک ایک اصول پر درجن سے زائد ہم نے علوم حدیث کی کتب کا تعارف کروایا تھا اپنی کتاب میں جو چھپی ہوئی ہے علل حدیث پر۔ تو سب کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، لمبی لمبی عربی بحوث ہم نے نقل کی تھیں، وہ بھی ہم نے چھوڑ دی ہیں۔ تو آج کے ایک لیکچر میں علل کا ابتدائی قاعدہ جو 32 صفحات پر ہے، اس کو میں تلخیص کے انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جس کے پاس وقت تھوڑا ہے وہ اس فن کو کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہتا ہے، وہ ہمارا یہ لیکچر سن لے، انشاءاللہ اس کو علل کی بنیادی باتوں کا پتہ چل جائے گا۔ اصل یہی ہے، بنیادی باتوں کا پتہ چل جائے، پھر شوق بڑھتا ہے، یار میں آگے جاؤں۔ تو جب شوق بڑھے گا تو وہ ہماری بڑی کتاب علل الحدیث کے اصول و ضوابط کا مطالعہ کرے گا انشاءاللہ۔ جو اس کا مطالعہ کرے گا اس کے اندر اور پختگی پیدا ہوگی، یار یہ تو بہت اچھا فن ہے، مزید سیکھوں۔ تو ہماری تیسری کتاب سنن اربع میں معلول روایات جو کافی مفصل ہے، زیر تکمیل ہے، تو اس کا بھی وہ ضرور مطالعہ کرے گا۔ یہی طریقہ ہوتا ہے کسی فن کی خدمت کا، جیسے نحو کی کتابیں مختصر ہیں، پھر متوسط ہیں، اس کے بعد مفصل کتابیں ہیں۔ تو ہم مختصر سے شروع کرتے ہیں، پھر متوسط، پھر مفصل۔ تو میری نیت تھی اللہ زندگی دے تو میں یہ تینوں انداز میں اس علل پر بھی کام کروں گا، چونکہ اردو میں اس پر کام ہے ہی نہیں، یہ ہمارے پہلے ہی کام ہیں۔ اللہ کو یہ کام پسند آ گیا، قبول ہو گیا، تو شاید اسی بہانے اردو دان طبقہ میں علل کا فن بھی عام ہو جائے انشاءاللہ۔ میرے عزیزو، علت کا لغوی معنی، علت کا لغوی معنی مرض، مرض، علت کا لغوی معنی ہے مرض۔
मुअल और अलील का लुग़वी माना है बीमार। कहता ना वो अलील हो गया है, वो मुअल है, तो मतलब वो बीमार है। अल्लाह, अल्लाह ये फ़िल लाज़िम और मुतअद्दी दोनों तरह इस्तेमाल होता है। क्या लफ्ज़ मुअल इस्तेमाल करना चाहिए या मुअल्लल इस्तेमाल करना चाहिए? इमाम राकी का मौक़िफ़ है कि लफ्ज़ मुअल इस्तेमाल करना चाहिए, मुअल्लल नहीं करना चाहिए। दुरुस्त बात क्या है, जिस रिवायत में इल्लत है उसे मालूल भी कह सकते हैं, मुअल्लल भी कह सकते हैं और मुअल भी कह सकते हैं। अब मैंने कोई हवाला दिया नहीं, जबकि असल हमारी किताब में हर बात पर के हवाले हैं। इस्तिलाही माना इल्लत का इस्तिलाही माना क्या है? वहिय इबारतुन अन अस्बाबिन खफिय्या गामिज़तिन क़ादिहतिन फ़ी। इल्लत का इस्तिलाही माना, इससे मुराद वो मख्फी असबाब हैं जो पचीदा हैं, मख्फी हैं, पुशीदा असबाब हैं और पचीदा हैं, बरीक हैं, आम बंदे को पता चलता नहीं। कादिहतिन फ़ी, उन असबाब की वजह से कदा लाजम आती है उस हदीस में। क्या मतलब? वो रिवायत ज़ईफ़ हो जाती है, मालूल रिवायत ज़ईफ़ है, मुरसल रिवायत ज़ईफ़ है, तो मालूल रिवायत भी ज़ईफ़ होती है। यानी जिसमें इल्लत मख्फी हो, दूसरा कदा का, जरा का, ज़ोफ़ का सबब बन रही हो। इमाम सनानी सुबुलुस्सलाम वाले फरमाते हैं कि इल्लत अक्सर तौर पर खुफिया ही होती है, लेकिन कभी ज़ाहिर भी होती है। इल्लत हमेशा खुफिया ही होती है अक्सर, लेकिन कभी कभी ज़ाहिर भी होती है। अल्लाहु अकबर। जब हम कुतुब इलल का मुताला करते हैं, कुतुब इलल का, तो उसमें दोनों तरह की इलल मौजूद हैं। इलल खुफिया भी हैं, इलल ज़ाहिरा भी हैं। तो साबित हुआ इल्लत का इतलाक खुफिया पर ज़्यादा होता है और ज़ाहिरी पर भी होता है। असल किताब में हमने काफ़ी मिसालें लिखी हैं, कुछ यहाँ भी मिसालें दे दी हैं। मिसाल के तौर पे इमाम इब्न अबी हातिम ने इलल की अपने इलल हदीस में 27 मरतबा मुनक़ते रिवायात को जिक्र किया है मालूल में। हालांकि मुनक़ते ज़ाहिरी सबब है, खुफिया सबब नहीं है। इसी तरह ज़ईफ़ रावियों की वजह से 143 रिवायात को मालूल कहा है। ज़ईफ़ रावी होना ये इल्लत ज़ाहिरी है, खुफिया नहीं है। इस तरह और भी के एक हवाले। मेरे अजीज़ों, इल्लत की अक़साम, मुहद्दिसीन ने इल्लत की 10 अक़साम नकल की हैं। कितने अक़साम? 10। इन 10 पर तफसील मिसालों के साथ वो हमने अपनी किताब नकल कर दी हैं। पहली किस्म, ज़ाहिरी तौर पर सनद सही हो, ज़ाहिरी तौर पर सनद सही हो, लेकिन सनद में कोई ऐसा रावी मौजूद हो जिसका समा उसके उस्ताद से साबित ना हो, समा साबित नहीं है। ये पहली किस्म है। दूसरी किस्म,
सिका रावी के मुताबिक सनद मुरसल हो, सिका रावी के मुताबिक सनद मुरसल हो, लेकिन सनद ऐसे मुत्तसिल बयान की जाए कि वो सही मालूम हो। हकीकत में मुरसल है, बज़ाहिर सही मालूम हो रही है। तीसरी किस्म महफूज रवायत किसी सहाबी से हो लेकिन किसी रावी ने और की तरह मंसूब कर दी हो। रवायत है सैयदना अबू हुरैरा से, लेकिन रावी की गलती की वजह से वो मंसूब होगी इब्न उमर की तरफ। चौथी किस्म महफूज रवायत सहाबी से मरवी हो। सही बात क्या है कि वो सहाबी से मरवी हदीस है, लेकिन वही हदीस किसी ताबी से रवायत की जाए, वो कोई उसको ताबी का कौल बना दे, ताबी रवायत कर रहा हो जिसे। पांचवी किस्म रवायत की सनद में तमाम रुवात अन से बयान कर रहे हों, यानी रवायत मुअन्नन हो और सनद में से एक रावी साकित है, दूसरी आसानी से उसकी वजाहत हो जाए। यह बिल्लत की एक किस्म है। रावी का सकत और गिर जाना। नंबर 6 किसी रावी के बारे में इख्तिलाफ पाया जाए और सही उसके बरकस हो। नंबर 7 किसी रावी के शेख के नाम या जहालत की वजह से इख्तिलाफ पाया जाए, मजहूल है या मारूफ रावी है। नंबर 8 कोई रावी अपने उस्ताद से वो अहादीस बयान करे जो उसने सुनी ही नहीं है। उस्ताद शागिर्द कुछ ना कुछ पढ़ा है, लेकिन शागिर्द उस्ताद से वो बयान कर रहा है जो उसे पढ़ा नहीं, हालांकि उसकी मुलाकात भी है और समा भी है। तदलीस इसे कहते हैं। नंबर 9 किसी हदीस की सनद मारूफ हो लेकिन किसी वहम की बिना पर गैर मरूफ सनद से बयान की जाए। असल सनद और है, बयान करते वक्त सनद बदल गई, गलती से की और लगा बैठा, इल्लत हो गई। 10वीं किस्म कोई रिवायत एक सनद से मरफू है, दूसरी सनद से मौकूफ बयान की जाए। समझा गई? ये 10 किस्में हैं मेरे अजीजों। सही हदीस की शराइत 5 हैं, उनमें से एक शर्त यह भी है कि वो रिवायत मालूल ना हो। क्या मतलब? मालूल रिवायत होगी तो सही नहीं है, मालूल नहीं है तब जाके सही होगी। इलल के माहिरीन का जिक्र खैर, जितने भी फनून हैं दीन के फनून, हर फन की खिदमत के लिए अल्लाह ताला ने अपने बंदों को पैदा किया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को उस फ़न के लिए वक़्फ़ कर दिया और बड़े बड़े काम अल्लाह ने उन लोगों से लिए। आज भी जो शख्स एक फ़न के साथ अपने आप को ख़ास कर लेता है और मुसलसल 20 साल उसी फ़न पर गुजारता है, उसी फ़न को पढ़ा रहा है, उसी फ़न पर लिख रहा है, इंशाअल्लाह 20 साल बाद वो दुनिया का मर्जा बन जाता है, दुनिया का मर्जा बन जाता है। तो ऐमा इलल में से इमाम अली बिन मदीनी, माशाअल्लाह इमाम अली बिन मदीनी मुहद्दिसीन के उस्ताद, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम बुखारी, इमाम अबू ज़ुरा राज़ी, इमाम अबू हातिम राज़ी, इमाम अबू हातिम राज़ी के बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबी हातिम, इमाम मुस्लिम राहिमहुल्लाह, इमाम तिरमिज़ी, इमाम दारकुतनी, इमाम इब्न हजर, इमाम अलबानी, इमाम अबू इसाक अल-हुवैनी और मेरे उस्ताद मोहतरम मुहद्दिस असर शेख इरशादुल हक असरी हाफिज़हुल्लाह। और भी लोग हैं, ये चंद अहम मैंने यहाँ नकल कर दिए हैं। इन सब के हालात असल हमारी किताब में मौजूद हैं।
علل حدیث کا موضوع کیا ہے بیٹو؟ علل حدیث کا موضوع سکہ راویوں کی بیان کردہ حدیثوں سے غلطیوں کو تلاش کرنا ہے۔ سکہ راوی، لیکن انسان ہونے کے ناطے کچھ غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کتب علل میں ایسی غلطیاں ہیں، ایسے اوہام ہیں۔ خفیہ اور ظاہری دونوں علتیں مراد ہیں۔ وسعت والا موقفی مناسب ہے۔ علم علل فن جرح و تعدیل کی نسبت وسیع ہے اور مشکل ہے۔ جرح و تعدیل کے علم کی نسبت علل کا علم بڑا وسیع ہے اور مشکل ہے۔ ایک ہی حدیث کے تمام متون کو، تمام سندوں کو جب اکٹھا کیا جائے گا، ہر راوی کا درجہ بندی قائم کی جائے گی، محدثین کے اصولوں کے مطابق پرکھا جائے گا، پھر مسلسل محنت سے آدمی پر واضح ہو جاتا ہے کہ یہ غلطی فلاں راوی کی ہے، یہ غلطی فلاں راوی کی ہے۔ تمام توابع، تمام شواہد کو دیکھنا پڑتا ہے، راوی کے تمام شیوخ کی روایتوں کو دیکھنا پڑتا ہے، کس عمر میں یہ روایت سنی ہے راوی نے اپنے استاد سے، وہ دیکھنا پڑتا ہے، کون سے عوارض کس راوی کو لاحق ہوئے ہیں، وہ سارے دیکھنا پڑتے ہیں۔ اس راوی نے حدیث کو کیسے لیا ہے اور کیسے بیان کیا ہے، تحمل و ادا، اس پر بھی ہم نے مفصل کتاب لکھی ہے، اللہ شائع کرنے کی توفیق دے۔ میرے عزیزو، وہم کا تعلق بھی علت کے ساتھ ہے، وہم کا تعلق بھی علت کے ساتھ ہے۔ علت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے وہم، یعنی راوی کا اپنی احادیث کو بیان کرتے وقت غلطی کا شکار ہونا اور راوی اس غلطی کو درست سمجھے، ہے غلط لیکن انسان ہونے کے ناطے راوی درست سمجھتا ہے تبھی تو اسے بیان کر رہا ہے۔ مثلا موقوف کو مرفوع بیان کر دے، مرسل کو متصل کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ میرے عزیزو، وہم کا حکم کیا ہے؟ اگر کسی راوی سے وہم کثرت کے ساتھ واقع ہوا ہے تو اس راوی کی تمام روایات مردود ہیں، الا یہ کہ کوئی تابع اور شاہد مل جائے، نمبر 2، اگر وہم جزوی اور قلیل ہو، اگر وہم قلیل ہے، اکا دکا بار وہم ہوا ہے، تو جس روایت میں وہم ثابت ہو جائے گا اس کو رد کر دیا جائے گا اور باقی اس کی روایات کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ محدثین سے راضی ہو جائے، انہوں نے قلیل الوہم لکھا ہے، قلیل الخطا لکھا ہے، کثیر الوہم کثیر الخطا لہو اوہام، یہ عبارتیں لکھی ہیں، یہ عبارتیں نہیں ہیں، یہ جرح و تعدیل کے پیمانے ہیں، ترازو ہیں۔ اگر کسی نے غلطیاں زیادہ کی ہیں اس کو محدثین نے قلیل الخطا کہا نہیں، اگر غلطیاں تھوڑی ہیں اس کو کثیر الخطا کہا نہیں۔ کثیر اور قلیل کا جرح و تعدیل میں بہت بڑا وزن ہے، ایک ترازو ہے۔ ایسے ہی کثیر تدلیس، قلیل تدلیس ایک بہت بڑا میزان ہے، ترازو ہے محدثین کے ہاں۔ جو شخص قلیل اور کثیر میں فرق نہیں کرتا، گویا کہ اس نے محدثین کے ترازو کو ہاتھ سے چھوڑ کر ناانصافی شروع کر دی ہے۔ لگی سمجھ؟ یہی حکم کثیر تدلیس کا ہے، قلیل تدلیس کا ہے۔ کثیر تدلیس ان سے بیان کرے گا روایت ضعیف ہوگی، اللہ کے سما کی صراحت ملے۔ قلیل تدلیس کی ہر روایت ان والی صحیح ہوگی،
الا یہ کہ تدلیس وہاں ثابت ہو جائے۔ تدلیس ثابت کیسے ہوگی؟ کسی دوسری سند میں اس راوی کے بعد راوی گرا ہوا ثابت ہو جائے۔ بہرحال وہم اور غفلت میں فرق، وہم کا تعلق بھی علت کے ساتھ ہے، غفلت کا تعلق بھی علت کے ساتھ ہے، ان میں باریک فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ وہم وہ کیفیت ہے جو کبھی کبھار طاری ہوتی ہے، جبکہ غفلت کرنے والا عموماً ہر وقت غلطی کرتا رہتا ہے۔ وہم زندگی میں کبھی کبھار طاری ہوتا ہے اور غفلت کرنے والا اکثر غلطیاں کرتا رہتا ہے۔ اگر غفلت جزوی اور قلیل ہو تو اس کو وہم سے ہی تعبیر کیا جائے گا۔ غفلت کرنے والے راوی کی روایات کو محدثین قبول نہیں فرماتے۔ کثیر الوہم راوی کے لیے محدثین بس اوقات لہو اوہام کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اوہام جمع نا وہم کی، مطلب زیادہ وہم۔ واہم اور واہم میں فرق۔ واہم ہا پر سکون ہے، واہم ہا پر زبر ہے۔ واہم پڑھیں یہ دونوں الگ الگ ہیں، ان کے درمیان بھی محدثین نے فرق کیا ہے۔ واہم معنی ہے خطا اور غلطی، اس کا درست سمجھتا ہے۔ مثلا آپ کسی راوی کا نام اسعد بیان کریں اور آپ کے گمان کے مطابق وہ اسعد ہی ہے، جبکہ حقیقت میں وہ احمد ہو۔ واہم ہا سکون کے ساتھ، واہم اس کے معنی ہے ذہن اس کی طرف سبقت کرے، لیکن یہ سبقت ارادتاً نہیں ہے۔ ارادتاً یہ بندہ کام کر رہا نہیں، بلکہ ارادہ اس کے علاوہ چیز کا ہے۔ مثلا آپ کسی کو کہیں اسعد لیکن آپ کی مراد احمد ہو۔ اللہ اکبر۔ محدثین نے وہم استعمال کیا ہے، بسکون الحا یہ استعمال کیا ہے۔ محدثین ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں جو مدلول کے لحاظ سے حقی ہو۔ وہم اور واہم جب ان دونوں کا مدلول دیکھتے ہیں تو وہم جرا کے لحاظ سے حقی ہے، یعنی راوی سے انسان ہونے کے ناطے غلطی سرزد ہو رہی ہے، اس کا ارادہ نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، علت کے اسباب کیا ہیں؟ راوی سے علت ہوئی کیوں ہے؟ ایک میرے مہمان نے آنا تھا، شاید وہ نہ باہر کھڑے ہوں، دیکھو دروازے پر، دیکھو بیٹا ان کو اندر بلا لو اگر وہ ہیں، پوچھو شاید میرنا ہے پھر اندر لے آؤ۔ علت کے اسباب، پہلا سبب، علت کے بڑے زیادہ سباب ہیں، ایک سبب پر مختصر بحث کی ہے۔ پہلا سبب بشری کمزوری، پہلا سبب انسانی کمزوری، بشری کمزوری۔ اس سے کوئی بھی انسان محفوظ نہیں ہے کہ بار محدثین کو بھی وہم ہو جاتا ہے۔ صحیح حدیث میں جو کہا جاتا ہے شاذ نہ ہو معلول نہ ہو، اس سے واضح ہوتا ہے کہ تام و ضبط راوی کو بھی وہم ہو سکتا ہے اور ہوئے ہیں۔ جو ہم نے کتاب ہماری لائبریری میں ہے سکہ محدثین کی اوہام، تو وہ بڑے بڑے محدثین کی وہم ہیں۔ دوسرا سبب سلوک الجادہ، کیا مطلب؟
सलूकुल जादा को बस औकात लाजिम तरीक या आखाजा तरीक अल मजर्रा से भी तबीर करते हैं। इससे मुराद क्या है? जो सनद किसी शहर में मारूफ हो, यानी उस शहर के लोग बकसरत उसी सनद से बयान करते हों, तो बस औकात गलती की वजह से हदीस की सनद और थी, वो याद भूल गई, ज़हन से आगे पीछे हो गई, तो जो शहर में सनद जारी है, मशहूर है, वही जुबान पर जारी हो गई। इसे कहते हैं सलूकुल जादा। दूसरा सबब अल इदखाल अला शयूख, रावी का अपने शाह की कुतुब में अपनी तरफ से इजाफा करना, अपनी तरफ से कैंसर देना, अपनी तरफ से इजाफा करना। शागिर्द ने मेरी किताब ली तो मेरी किताब के अंदर पचरे लगाने शुरू कर दी, इजाफे करने शुरू कर दी। अब वो इजाफे इल्लत कहलाएंगे। वो इजाफे मैंने लिखे नहीं, मैंने बयान किए नहीं, वो रावी ने इजाफे कर दिए, मुदरज वगैरह, वो इल्लत होगा सारा। अतलकीन, तलकीन के माना है लुकमा कबूल करना, यानी दर्स में अपने शागिर्द के लुकमे को कबूल करना। अब ये लुकमा ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लुकमा नहीं देता, जब कारी साहब बोल जाते हैं तो पीछे से बोलता है बंदा, बोलता है ना ये लुकमा है। उस्ताद पढ़ा रहा है, शागिर्द के उस्ताद जी ऐसे नहीं ऐसे है, उस्ताद कहते हाँ हाँ ऐसे ही है। तो भाई उस्ताद को बेदार मगद होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये नहीं तालिब इल्म गलत बात करता जाए तो फिर भी वो आके ठीक है जी हाँ यही मुराद है, ये मतलब तलकीन। सिगरे सिन्नी, बचपन में हदीस सुनी, उसको सही याद ना कर सका, जब बाद में उसको बयान करने लगा तो गलतियां करने लगा। बचपन ये भी एक किल्लत का सबब है। अलबत्ता बाज ऐसे बच्चे भी गुजरे हैं जो बचपन में ही तामुज़ब्त के मालिक थे। हर बच्चा बराबर नहीं है, हर नौजवान बराबर नहीं है, हर बुढ़ा बराबर नहीं है। अल्लाह की देन है जिसको वो अता फरमा दे। तसहीफ व तहरीफ ये भी इल्लत के सबब हैं। किसी इबारत को मुसन्निफ की मुराद के बरअक्स पढ़ना या समझना। मैंने कुछ लिखा है, आप कुछ पढ़ रहे हैं, ये अक्सर नुक्तों में मुखालफत की वजह से होता है। नुक्तों में तब्दीली की वजह से ये होता है। इस पर मुहद्दिसीन ने बड़ी ज़्यादा किताबें भी लिखी हैं। वो हमने 8, 10, 15, 20 किताबों के नाम हमने अपनी किताब में लिख दिए हैं, तारीफ कुछ ना कुछ करवा दिया है। तसहीफ और तहरीफ में मामूली फ़र्क है। तसहीफ अमूमन बगैर नुक्तों के इबारत पढ़ने से होती है, जबकि तहरीफ नुक्तों या हरूफ की कमी ज़्यादती से होती है। वाज़ेह। तसहीफ के असबाब में से एक रुवात के अस्मा और अलकाब में मुवाफ़क़त भी है। मिलते जुलते नाम है तो फिर कमी बेशी हो जाती है। इल्लत का असबाब एक इंतकाल नज़र है। क्या मतलब? बस औकात लिखते वक़्त नज़र एक सतर से दूसरे सतर या एक मुकाम से दूसरे मुकाम की तरफ मुंतकिल हो जाती है। लिख रहा था लाइन नंबर 2 तो वो अचानक नज़र फिर नीचे आ गई, तीसरी पर आ गई तो काम खराब हो गया। नज़र के आगे पीछे हो जाने से इल्लत वाक़े हो जाती है। इख्तिसार हदीस, रवायत को उस तरह मुख्तसर बयान कर देना कि समझने में नक्स वाक़े हो, या रवायत बिल माना बयान कर देना, ऐसी रवायत बिल माना जिसके अंदर कमी कुताही को नक्स गलती वाक़े हो रही हो। कसरे सोहबत, अपने उस्ताद से
قلت صحبت بھی علت کے اسباب میں سے ایک ہے۔ استاد کے پاس آیا، ہفتہ رہا، بھاگ گیا۔ بھائی جان ایک ہفتہ ٹھہرا ہے، ایک 10 سال ٹھہرا ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں۔ راوی کا تفرد، راوی کا دوسرے راویوں کے خلاف بیان کرنا۔ ایک حدیث کو 10 کلاس فیلو بیان کر رہے ہیں، 9 ایک بیان کر رہے ہیں، اکیلا ببر شیر یہ الگ ہو رہا ہے اور بیان کر رہا ہے، یہ بھی علت کا سبب ہے۔ تدلیس، مسئلہ تدلیس بھی علت کا ایک سبب ہے، پیچھے بات گزر چکی ہے۔ تدلیس کے بھی آگے کئی اسباب ہیں جس وجہ سے راوی تدلیس کرتا ہے، یہ باتیں ہماری کئی لیکچروں میں گزر چکی ہیں، یہ ہم ساری چھوڑ رہا ہے۔ اختلاط، اختلاط یہ بھی سبب ہے۔ اختلاط علت ظاہرہ بھی بن جاتا ہے اور کبھی کبھی علت خفیہ بھی۔ اختلاط ہوتا کیا ہے؟ آدمی کا ذہن بگڑ جانا، حافظہ خراب ہو جانا، دوسرے لفظوں میں پاگل ہو جانا۔ اللہ اکبر، حافظہ کھو بیٹھے انسان، دماغ کام کرنا چھوڑ دے۔ کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ مکتبہ جل جائے۔ بھائی ساری زندگی میں جو جمع پونجی تھی، جو کتابیں لکھی تھی، وہ کتابیں ہی تھیں، تو آگ لگ گئی تو بتاؤ بندے پر کیا گزرے گی؟ حواس کھو بیٹھے گا بیچارہ۔ بہت بڑا ڈاکہ یا بہت بڑی چوری ہو جانا، کسی قریبی رشتہ دار کا فوت ہو جانا، یعنی کوئی نہ کوئی بڑا حادثہ پیش آ جائے تو حافظہ خراب ہو جاتا ہے۔ اختلاط کے لیے محدثین نے لفظ استعمال کیے ہیں تغیر بآخرہ یا تغیر بآخرہ یا اختلط فی آخر امورہ۔ مختلط راوی کی اقسام ہیں۔ پہلی قسم ایسا راوی جس کا اختلاط علت کا سبب نہیں بنتا، یعنی یا تو وہ بہت قلیل مدت کے لیے مختلط ہوا، حافظہ خراب ہوا 9 تاریخ کو اور 10 کو ٹھیک ہو گیا، ایک دن یا گھنٹے کے لیے ہوا تو ہوا نا، اختلاط ہو گیا نا۔ یا اس نے اختلاط کے بعد کوئی حدیث بیان نہیں کی۔ کچھ ایسے بھی مختلط راوی ہیں وہ ان کا حافظہ خراب ہوا تو ان کی اولادوں نے ان کو اندر بند کر دیا، ابو جی اب اندر بیٹھو، باہر نہیں آنا، باہر سے کنڈی لگا دی، کھانا وانا دیتے رہے تاکہ حدیث باہر بیان کرے ہی نہ، غلطیاں نہ واقع ہوں۔ راوی جو قلیل مدت کے لیے مختلف ہوئے ان میں 2 نام آتے ہیں، لکھ لو۔ امام سفیان بن عیینہ، امام سفیان بن عیینہ، دوسرا امام اسحاق بن راہوے۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے نام ہیں۔ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ جتنے زندگی دے اس میں ہمارا حافظہ، ہماری زبان، ہمارے جسم کا ایک ایک انگ، ایک ایک عضو صحیح سلامت رکھنا تاکہ ہم تیرے دین کی خدمت اپنے زندگی کی آخری سانس تک کرتے رہیں، ہماری ٹانگیں کام کرتی رہیں، زبان چلتی رہے، دماغ ہمارا چلتا رہے، ہاتھ پاؤں دل جسم چلتا رہے، صحیح سلامت رہے۔ یہ ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ امام سفیان بن عیینہ، امام اسحاق بن راہوے تھوڑی مدت کے لیے مختلط ہوئے تھے۔ وہ راوی جنہوں نے دوران اختلاط بیان ہی نہیں کیا، اس میں بھی 2 راوی ہیں۔ پہلا امام جریر بن حازم، امام جریر بن حازم، دوسرا عفان بن مسلم۔ تیسری قسم وہ راوی جو اختلاط سے پہلے بھی متکلم فی تھے، پہلے متکلم فی تھے، اختلاط کے بعد اس کے ذوف میں مزید اضافہ ہوا، اختلاط کے بعد مزید اضافہ ہوا، مثلا ابن لہیہ، محمد بن جابر وغیرہ۔ ایک اور قسم وہ راوی جو ثقہ تھا
لیکن کسی عارضے کی وجہ سے مختلط ہو گیا تو اس کی روایت میں توقف ہوگا، حتیٰ کہ یہ معلوم ہو کہ یہ روایت اختلاط سے پہلے کی ہے یا بعد کی۔ اگر اختلاط کے بعد والی روایت کے لیے دیگر شواہد وغیرہ مل جائیں تو وہ مقبول ہوگی۔ میرے عزیزو، مختلط راوی سے روایت کرنے والوں کی بھی اقسام ہیں۔ کس طرح محدثین علم کی خدمت کی ہے کہ بال کی کھال ادھیڑ دی ہے۔ ہر چیز کی قسمیں، ہر چیز کے طبقات، ہر چیز کثیر قلیل کا فرق کر رہے، یہ ہے علم علل۔ وہ راوی جس نے مختلط سے پہلی قسم، وہ راوی جس نے مختلط سے اختلاط سے قبل روایت کی ہو وہ روایت صحیح ہے اختلاط سے پہلے۔ وہ راوی جس نے مختلط سے اختلاط سے بعد روایت کی ہو تو وہ روایت ضعیف ہے۔ وہ راوی جس نے مختلط سے اختلاط سے قبل اور بعد دونوں حالتوں میں روایت کی ہے، اہم محدثین اس کی تحقیق کی ہے کہ کون سی روایت اختلاط سے قبل ہے اور کون سی بعد ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، ارسال خفی بھی علت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ ارسال خفی، بولو ارسال خفی۔ الحمدللہ مرسل پر تو ہمارا دورہ جاری ہے، متعدد لیکچر ہو چکے ہیں، اس میں ارسال خفی پر ہم نے مفصل بحث کر دی ہے، ہم یہاں چھوڑ رہا ہے۔ معلق بھی، معلق، معضل، منقطع بھی علت کے اسباب میں سے سبب ہیں، ان پر بھی ہماری بحث گزر چکی ہے۔ انقطاع کی وجہ سے سند میں 4 طرح کی علتیں ہوتی ہیں: تدلیس، مرسل، معلق، معضل۔ ارسال خفی پر بعض محدثین نے تدلیس کا اطلاق کیا ہے۔ تدلیس کی آگے پھر قسمیں ہیں: تدلیس الاسناد کی قسمیں، تدلیس التسویہ، تدلیس السکوت، تدلیس القطع، تدلیس العطف، تدلیس السیغ۔ ایک ایک پر ہم نے اپنی مفصل کتاب مفصل بحث کر دی ہے۔ مرسل، مرسل بھی یہ ایک سبب ہے علت کا۔ تصحیف کی کئی قسمیں ہیں۔ تصحیف کی: تصحیف الاسناد، تصحیف المتن، تصحیف البصر، تصحیف السمع، تصحیف اللفظ، تصحیف المعنی۔ تصحیف کیوں ہوئی ہے اس کے بھی اسباب ہیں۔ تصحیف ہوئی کیوں ہے اس کے کئی ایک اسباب ہیں۔ پہلا سبب کتاب سے لینا، استاد سے پڑھا نہیں ہے۔ بیٹو، جب بندہ استاد سے پڑھتا ہے نا تو پھر مناقشہ ہوتا ہے، استاد بھی آخر انسان ہے، استاد غلطی بھی کر جائے تو طلبہ پکڑ لیتے ہیں، استاد یہ کیا کہا ہے، ایسے ہوتا ہے نا۔ تو ایک بندہ استاد سے پڑھا نہیں، وہ گھر بیٹھے کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا ہے تو اس کے اندر خیر تھوڑی ہوگی، غلطیاں زیادہ ہوں گی۔ راویوں کے مرتبے ہیں، راویوں کے مرتبے ہیں۔ علت کی معرفت کے لیے راویوں کے مرتبوں کا جاننا بڑا ضروری ہے۔ پہلا مرتبہ تعدیل کے مرتبے 6 ہیں، مبالغہ کے ساتھ اس میں توثیق ہو، مبالغہ یا اس میں تفضیل، اوثق الناس، اضبط الناس، یا نمبر دوسرا طبقہ مرتبہ توثیق کے الفاظ میں تکرار یا تاکید ہو، ثقۃ ثقۃ تکرار ہو گیا، ثقۃ ثبت تاکید ہو گئی۔ تکرار اور تاکید کے بغیر توثیق ہو، یہ تیسرا مرتبہ ہے۔ مثلا ثقۃ یا حجۃ یا ثبت کہا جائے۔ چوتھا مرتبہ ایسے راوی، ایسے الفاظ جو راوی کی عدالت پر دلالت کریں، جو راوی کی عدالت پر دلالت کریں،
لیکن اس کے ضبط پر دلالت نہ کریں، یعنی ضبط خفیف ہو۔ ضبط عدالت تام ہے، ضبط خفیف ہے، صدوق، مامون، لا باس بہ، محلہ صدق وغیرہ۔ پانچواں وہ الفاظ جو نہ توثیق اور نہ ہی جرح پر دلالت کریں، جیسے فلان شیخ روا عن الناس شیخ وسط۔ چھٹا توثیق کا مرتبہ وہ الفاظ جو تعدیل کی نسبت جرح کے زیادہ قریب ہوں، جرح کے زیادہ قریب ہوں۔ مثلا صالح الحدیث یکتب حدیثہ یعتبر بہ۔ آگے سمجھو، مختلف فی، اسی طرح جرح و تعدیل میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ پہلا سبب، راوی میں عیب تھا جو محدث کو پتہ چل گیا تھا، اس لیے اس نے ضعف کا حکم لگا دیا۔ دوسرے محدث پر وہ عیب چھپا رہا، اس نے سکھائی، اس کو سمجھا، اختلاف ہو گیا نا۔ دوسرا سبب، بعض محدثین متشددین ہیں، بعض معتدلین ہیں، بعض متساہلین ہیں۔ یہ ائمہ جرح و تعدیل کے بھی مرتبے ہیں، سبحان اللہ۔ اب جو ان مرتبوں کا لحاظ نہ رکھے گا اس نے بھی اپنے ہاتھ سے منہج محدثین کو چھوڑ دیا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ تیسرا سبب، راوی سے کوئی گناہ، کوئی عیب سرزد ہوا، محدث کو پتہ چلا، اس نے حکم لگا دیا، پھر اسی راوی نے توبہ کر لی، اب اس توبہ کا پتہ چلا، اس کو نہیں چلا پتہ، دوسرے کو پتہ چل گیا، اختلاف ہو گیا۔ اس طرح بسا اوقات عقیدے کی خرابی کی وجہ سے بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میرے عزیزو، کیا صرف ائمہ متقدمین حجت ہیں؟ یہ ایک غلط بات ہے۔ درست کیا ہے؟ جس طرح ہم ائمہ متقدمین سے استفادہ کرتے ہیں، بڑا ضروری ہے، وہ اساس ہیں، بنیاد ہیں، اسی طرح ہم متاخرین سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ متقدم کی ہر بات ٹھیک ہوتی ہے، متاخر کی ہر بات غلط ہوتی ہے، یہ کوئی قاعدہ قانون۔ اس پر ہمارے کئی لیکچر ہو چکے ہیں، یوٹیوب پر موجود ہیں، علوم الحدیث ہمارے چینل پر، یہاں بھی کچھ باتیں ہم نے خلاصتاً لکھ دی ہیں۔ کچھ علماء نے اس پر کتابیں لکھیں، ایسے وہ غلطی خود کو لگی تو یہ فرق کرنے شروع کر دیے۔ جو فرق کرتا ہے اس کی بات مرجوح ہے، غلط ہے۔ اصل کتاب میں ہم نے مفصل 20-30 صفحات اس پر مفصل بات ہم نے کی ہے، ایک بھی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے فرق کا۔ اچھا، جرح و تعدیل میں کسی راوی پر تعارض آ جائے پھر کیا کرنا ہے، اس پر ہم نے بات کی ہے، اور یہ جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط جو ہماری کتاب ہے اس میں بھی مفصل بات ہم نے کی ہے الحمدللہ۔ آخری بات کہ علل الحدیث پر محدثین کی کتب، کافی کتابیں ہیں، مشہور کتابیں 4 ہیں۔ علل الحدیث امام علی بن مدینی، علل الحدیث امام ابن ابی حاتم، علل الحدیث معرفۃ الرجال امام احمد بن حنبل، علل الحدیث امام دارقطنی، اور 5ویں شامل کر لیں علل الکبیر امام ترمذی، لکھ لیں علل الکبیر۔ 6 لکھ لیں علل الصغیر امام ترمذی، وہ بھی امام ترمذی کی ہے۔ میرے عزیزو، یہ میں نے جو علل الحدیث کا ابتدائی قاعدہ تیار کیا ہے اس کو تلخیص کے انداز میں نے بیان کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یعنی جو میرا بھائی بہن تھوڑے وقت میں ضروری باتوں کو سیکھنا چاہتا ہے وہ یہ ہمارا لیکچر سن لے، اس ہمارے ابتدائی قاعدے کو پڑھ لے، انشاءاللہ اس کو کافی بنیادی باتوں کا پتہ چل جائے گا۔ اچھا، یہ ہے علم علل۔ مزید تفصیل کے لیے ہماری 300 صفحے والی کتاب جو چھپ چکی ہے الحمدللہ، علل الحدیث کے اصول و ضوابط کا مطالعہ کریں۔
عربوں نے بڑے کام کیے ہیں علل پر، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور کر رہے ہیں، موجودہ بھی کر رہے ہیں، لیکن برصغیر میں اس پر کام نہیں ہو رہا۔ تو انشاءاللہ اب کام شروع ہو چکا ہے، اللہ کی رحم ضرور کام ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی ہم مفصل کتاب لکھ رہا ہے سنن اربع میں معلول روایات، جتنی بھی علت آپ نے سنی ایک ایک علت پر جتنے بھی مثالیں سنن اربع میں ہیں وہ ہم کٹھی کر رہا ہے، ان پر دراسہ کر رہا ہے کہ یہ مضطرب ہے تو کیسے مضطرب ہے، یہ تدلیس ہے تو کیوں تدلیس ہے، اس پر ہم لکھ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس فن کے ساتھ جو بڑا مبارک فن ہے علل کا، اس سے محبت کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔